الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیارے ناظرین، ابھی انشاءاللہ ہم عمرے کے بارے میں سیکھیں گے، اور عمرے کے اندر کل 4 کام ہے، جس میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ عمرے کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے احرام، دوسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف کعبہ، اور 2 ہمارے پاس واجب ہیں، جس میں پہلا ہے صحیح کرنا، اور دوسرا جو واجب ہے وہ ہے علق یا تقصیر۔ ابھی جو پہلا کام ہے ہمارے عمرے میں وہ ہے احرام باندھنا، اور احرام جو ہے یہ فرض ہے۔ ابھی جب آپ نے احرام میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں سب سے پہلے احرام کا لباس، اور پھر اس کے بعد ہے جب آپ نے لباس پہن لیا ہے تو احرام کے 2 نفل ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے وہ نیت اور لبیک ہے۔ اور جب آپ نے نیت اور لبیک ابھی کہہ لیا ہے تو اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی سب سے پہلے یہ ہے کہ احرام کا لباس مرد کے لیے 2 چادریں ہیں جو سلی ہوئی نہ ہو، ان میں کسی قسم کی سلائی وغیرہ نہ ہو، جبکہ عورت کے لیے جو اس کا احرام کا لباس ہے وہ اس کے عام کپڑے ہیں، روزمرہ کے کپڑے جو استعمال میں آتے ہیں۔ ابھی اگر 2 باتیں ہیں، اگر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ مدینہ شریف کی ہے تو بھی آپ نے بغیر احرام کے ہی سفر کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ کی فلائٹ جدہ شریف کی ہے تو ابھی آپ نے مثال کے طور پر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ایئرپورٹ سے ہی احرام جو ہے وہ باندھ لیں گے۔ اب یہ دیکھیں احرام باندھنے کا طریقہ جو کہ 2 چادریں ہیں، ایک چادر آپ نے اپنی جو ہے نیچے تہہ بند کے طور پر استعمال کرنی ہے، اور جو دوسری چادر ہے وہ آپ نے اپنے اوپر ڈالنی ہے۔ ان 2 چادروں کا نام احرام کا لباس ہے۔ ابھی جب آپ نے چادریں پہن لی ہیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں بنیت احرام۔ مرد بھی سر ڈھانپ کر پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل اعوذ باللہ شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ کرنا مستحب ہے۔ جب یہ بھی آپ نے نفل پڑھ لیے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے نیت اور لبیک کہنی ہے، لیکن اس میں آپ کو عرض کریں گے کہ نیت اور لبیک آپ اس وقت کہیں جب آپ کا جہاز ٹیک آف کر جائے اور جہاز ہوا میں ہو جائے تو بھی آپ نیت کر لیجئے، کیونکہ عموماً کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ موسمی خرابی کی وجہ سے جہاز کے لیٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اگر جہاز آپ کا لیٹ ہو گیا تو اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ آپ کے احرام کی پابندیوں میں ہوں گے اور آپ کے لیے آزمائش بنے گی۔ آپ نے نیت، اور یہ دیکھیں ابھی آپ نے نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت یہ ہے کہ یا اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ یہ آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ انگلش بولتے ہیں تو آپ انگلش میں کر سکتے ہیں، اردو بولتے ہیں تو آپ اردو میں کر سکتے ہیں، کسی بھی آپ زبان میں نیت کر سکتے ہیں۔ ابھی جب آپ نے نیت کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے لبیک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ لبیک پڑھنا ہے، آپ نے کم از کم 1 مرتبہ لبیک پڑھنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد لبیک جب آپ پڑھیں گے تو آپ ابھی احرام میں شامل ہو جائیں گے، ابھی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ لبیک کیسے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابھی جب آپ نے لبیک پڑھ لیا ہے، نیت کر لیا ہے، تو ابھی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی احرام کے پابندیاں جو ہیں یا حالت احرام میں 3 قسم کے کام ہیں۔ ایک وہ کام ہے جو حرام ہے، دوسرے وہ کام ہے جو مکروہ ہے، اور تیسرے وہ کام جو ہے وہ جائز کام ہے۔ ابھی حرام کام کون سے ہیں؟ یہ باتیں حرام ہے: مرد کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، مرد کو سر یا چہرہ ڈھانپنا، مرد کو سر پر کپڑے کی گٹھڑی یا بیگ اٹھانا، مرد کا دستانے پہننا، عورت دستانے پہن سکتی ہے۔ مرد ایسے جوتے یا موزے نہیں پہن سکتے جو قدم کے بیچ کے غبار کو چھپائیں۔ اس کے علاوہ جسم یا بالوں میں خوشبو لگانا،
خالص خوشبو مثلا الائچی، لونگ، داد چینی، جاوتری کھانا یا آنچل میں باندھنا. لیکن اگر یہ خوشبوئیں کسی کھانے یا سالن میں پک جائیں تو ابھی آپ ان کو کھا سکتے ہیں. زیتون یا تل کا تیل خواہ بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر اس کا لگانا. اس کے علاوہ اپنے یا دوسرے کے ناخن کتروانا، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی بال کاٹنا، جدا کرنا، کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو احرام کے اندر حرام ہے. ابھی احرام میں یہ باتیں حرام ہے: فحش، گناہ اور دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا، جوں مارنا، پھینکنا یا مارنے کے لیے کسی کو اشارہ کرنا، گھر سے کس کی ہلاکت کا کسی طرح سے باعث بننا، شکار کرنا، جمع کرنا، عورت مرد کا شہوت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھونا. یہ حرام باتیں تھی. ابھی یہ باتیں مکروہ ہیں: بال یا جسم صابن سے دھونا، جسم کا میل چھڑانا، کنگھی کرنا اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو، بناؤ سنگار کرنا، جان بوجھ کر خوشبو کو سونگھنا، غلاف کعبہ میں اس طرح داخل ہونا کہ سر یا منہ کا کوئی حصہ چھپ جائے، خوشبودار پھل وغیرہ سونگھنا. پھل کھا سکتے ہیں لیکن سونگھنا جو ہے یہ مکروہ ہے. سر یا منہ پر پٹی باندھنا. اس کے علاوہ احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: تہ باندھ کو کسنے کی نیت سے بیلٹ وغیرہ باندھنا، بلا عذر جسم پر پٹی باندھنا، تکیہ منہ پر رکھ کر الٹا لیٹنا، تعویذ اگرچہ بے سلا ہو کپڑے میں اسے باندھنا، تہ بند کے سروں کو گرہ لگانا، چادر اوڑھ کر اس کے سروں میں گرہ دے لینا، بکل یا پن لگانا. یہ باتیں جائز ہیں. مسواک کر سکتے ہیں، انگوٹھی پہنا، چھتری لگانا، میل چھڑائے بغیر غسل کرنا، سر یا بدن کو اس طرح کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے. ابھی جب آپ نے کر لیا، ابھی ماشاءاللہ آپ چاس پہ تھے، اترے ہیں، ابھی جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں. ابھی آپ انشاءاللہ آپ کا جو آپ کی گاڑی ہے وہ رواں دواں ہوگی اور بہت جلد ابھی آپ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچنے والے ہیں. آپ حدود حرم کے اندر پہنچنے والے ہیں. حدود حرم کے اندر ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا. اور یہ مکہ مکرمہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہاں پر بہت چیز کی خصوصیات ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ عز و جل کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی. اس کے علاوہ مکہ جو ہے اس میں مقام ابراہیم ہے. یہ جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے تو ساتھ یہ مقام ابراہیم ہے. اس کے علاوہ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے وہ بھی مکہ کے اندر ہے. ابھی جب آپ مکہ میں پہنچ گئے، ابھی انشاءاللہ آپ نے عمرے کی نیت سے ابھی آپ نے حرم کی طرف رواں دواں ہونا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ حرم میں داخل جو ہے وہ آپ کا جو داخلہ ہے وہ آپ کا باب السلام سے ہو. ابھی جب آپ یہ دیکھیں مسجد ہے، مسجد میں حرم میں داخل ہونا سنت ہے باب السلام سے. ابھی جب آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو کوشش فرمائیں سیدھا پاؤں پہلے رکھیں اور اعتکاف کی نیت فرما لیجئے. ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر ہر نیکی جو ہے وہ آپ کو 1,00,000 نیکی کے برابر ہوگی. یہاں پر ابھی آپ نے جو ایک بار اعتکاف کی نیت کی تو 1,00,000 اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ دیکھیں یہ اللہ عز و جل کا پیارا گھر حرم جو ہے اس کی سیڑھیوں سے ابھی آپ ہوتے آ رہے ہیں. یہ جو ایریا ہے اس ایریا کو مطاف کہتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی وہ خانہ کعبہ شریف رب عز و جل کا بیت اللہ جو ہے رب عز و جل کا گھر جو ہے یہ ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے تشریف لا چکا ہے. ابھی جو ہے کعبہ شریف پر جو آپ کی جب پہلی نظر پڑے تو کوشش فرمائیں، دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میں آج کے بعد جتنی نیک اور جائز دعائیں کروں گا تو اسے میرے لیے حق میں قبول فرما. یہ بھی آپ نے کر لیا. ابھی آپ نے حج جو عمرے کا جو دوسرا کام ہے وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہے طواف کرنا. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو عرض کی گئی کہ عمرے کے اندر 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں. پہلا جو فرض تھا وہ احرام تھا. ٹھیک ہے، احرام پہننا تھا. آپ نے احرام جو تھا پہن لیا، احرام آپ نے باندھ لیا. ابھی جو آپ کا دوسرا کام ہے وہ ہے طواف. ابھی آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے. طواف کعبہ سے پہلے مرد جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ استباح کر لیں گے. آپ کا جو سیدھا کندھا ہے اس کو آپ نے ننگا کر لینا ہے کہ یہ سنت ہے.
ابھی جب آپ نے استباح کر لیا اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے. نیت ایسے کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اسے قبول فرما. ابھی جب آپ نے نیت کر لی ہے اور آپ نے اپنا جو استباح بھی کر لیا ہے, ابھی آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر یہ حجر اسود ہے اس کے بالکل سیدھ میں آپ نے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں مردوں نے وہ کانوں تک اٹھا لینے ہیں اور بالکل یہ اس حجر اسود کی طرف آپ نے اپنا منہ کرنا ہے اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی جب آپ نے استلام کر لیا ہے تو ابھی آپ کا جو طواف ہے یہ شروع ہو جائے گا. طواف کے آپ کے 7 پھیرے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, اور آپ کا جو ہر پھیرا ہے وہ آپ کا یہاں سے شروع ہوگا, حجر اسود سے آپ نے شروع کرنا ہے. اور حجر اسود سے آپ نے جب شروع کرنا ہے تو حجر اسود کے اوپر ہی آ کے آپ نے یہ گول آپ پھرے ہیں اور یہاں پر آپ پہنچ گئے. ابھی آپ کا پہلا چکر پورا ہو جائے گا. ابھی جو مرد ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں رمل کرنا ہے. رمل کا مطلب ہے پہلوانوں کی طرح ذرا اپنے کندھے جو ہیں ان کو پھیلا کر آپ نے چلنا ہے. تو یہ دیکھیں ابھی آپ کا یہ ہمارا یہ آپ نے پہلا اپنا چکر کیا, ٹھیک ہے. مستجاب ہے یہ جو جگہ, یہ دعائیں مانگنے کی جگہ ہے. کوشش فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے, رب عز و جل سے کرم کی دعائیں مانگے. ابھی اس کے بعد یہ آپ نے پہلا چکر مکمل کیا, پھر ابھی آپ استلام کریں گے, حجر اسود کے سامنے آئیں گے, اپنا دوسرا چکر مکمل کریں گے. جب آپ کا تیسرا چکر مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے رمل چھوڑ دیں گے, چوتھا چکر مکمل کریں گے, 5واں چکر, چھٹا چکر, 7واں چکر. ابھی جب آپ 7واں چکر مکمل کر لیں گے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور 8واں استلام کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو 8واں استلام ہے یہ آپ کا طواف جو ہے یہ اس کو ختم کرنے کا استلام ہے. جب ابھی آپ نے کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کا بہترین مقام جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے. یہاں پر آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ ابھی اپنا کندھا جو آپ نے پہلے ننگا کیا ہوا تھا, ابھی اس کندھے کو آپ ڈھانپ لیں. ابھی آپ نے کندھا ڈھانپ لیا ہے, 2 رکعت جو تھی واجب الطواف کے آپ نے نوافل پڑھے. بہترین یہ جگہ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے آ جائے. اگر یہاں پر جگہ نہ ملے تو مطاف میں آپ کو جہاں کہیں بھی ادھر کے آگے پیچھے کہیں بھی جگہ ملے تو یہ آپ نفل پڑھیں. ابھی آپ نے نفل پڑھ لی ہیں تو اس کا اگلا جو ایک مستحب کام ہے وہ جو ہے وہ آپ ملتزم پر آپ نے حاضری دینی ہے اور یہاں پر آپ نے آب زمزم پینا ہے. کوشش فرمائیں پیٹ بھر کے اللہ عز و جل کے یہ رحمتوں والا جو پانی ہے اس کو پئیں. ابھی آپ نے پانی پی لیا ہے. اس کے بعد ابھی ہمارا جو تیسرا کام ہے, ہمارے عمرے کے کل 4 کام تھے جس میں 2 فرض تھے جو ہم نے کر لیے. پہلا فرض احرام تھا, دوسرا فرض طواف تھا, وہ ابھی ہم نے کر لیا ہے. ابھی اس کے بعد 2 واجب ہیں ہمارے. جو پہلا واجب ہے وہ ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا. ابھی صحیح شروع کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ابھی آپ نے دوبارہ یہاں پر تشریف لانا ہے. ابھی یہ دیکھیں یہ حجر اسود ہے, اس کے بالکل آپ سامنے آ گئے اور آپ نے استلام کرنا ہے. یہ آپ کا 9واں استلام ہوگا. ذہن میں رکھیے گا کہ طواف جو عمرہ ہے اس کے اندر کل جو ہے وہ 9 استلام ہے. جو آپ کے پہلے 8 استلام تھے وہ آپ نے طواف میں کر لیے. ابھی یہ جو 9واں استلام ہے یہ آپ نے اپنی صحیح کے لیے کرنے ہیں. اسی طرح آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر اس سائڈ پر آپ کے یہاں پر گرین لائٹس بھی ہیں, سامنے دیواروں پہ نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے ہاتھ جو تھے کانوں تک اٹھا لیے اور استلام کی دعا پڑھی, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کے بعد آپ یہاں سے چل پڑیں گے. آپ ابھی صحیح کے لیے آپ نے صفا کے پاس آنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صحیح کے اندر آپ نے جو استباح نہیں کرنا ہے, اپنا کندھا جو ہے اس کو ننگا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. کوئی صفا کی دعا پڑھیں اور صحیح کی نیت فرما لیجئے. عربی میں بھی کر سکتے ہیں, اردو میں بھی. اے اللہ عز و جل میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے میری طرف سے اس کو قبول فرما. ابھی آپ نے نیت فرما لی ہے. ابھی اگلا کام کیا ہے کہ آپ نے صفا سے چلیں گے اور مروہ تک جائیں گے. یہ درمیان میں گرین لائٹس آئیں گے, مردوں نے یہاں پر دوڑنا ہے,
ٹھیک ہے، بہت سپیڈ بھی نہیں لگانی ہے، لیکن چلنے سے تیز جس طرح دوڑنا ہے، کیونکہ یہاں پر دوڑنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابھی جب آپ نے صحیح کے 7 پھیرے جو ہیں وہ آپ نے مکمل کرنے ہیں، جب ابھی آپ نے مکمل کر لیے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نمازیں صحیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عموماً لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر مروہ پر جہاں پر ان کا 7واں جو تھا راؤنڈ ختم ہوا، ٹھیک ہے، وہاں ہی وہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز صحیح کو یہاں پر مطاف میں آ کر ادا فرمائیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، یہاں پر صحیح کے جو 2 نفل تھے اگر مکروہ وقت میں نہ ہو تو آپ ادا فرما لیں۔ ابھی اس کے بعد آپ کا آخری کام جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہے کہ یہ چوتھا کام ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ حلق یا تقصیر۔ کوشش فرمائیں، حلق کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ شیو کرنا، سر کو گنجا کرانا، کہ حلق جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر حلق جو تھا جنہوں نے کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 بار دعائے رحمت فرمائی اور قطرانے والوں کے لیے 1 بار۔ تو پیارے ناظرین، آج ہم نے سنا عمرے کے بارے میں۔ عمرے کے کل 4 کام ہیں، جس میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ جو 2 فرض ہیں اس میں پہلا ہے احرام، اور دوسرا جو فرض ہے وہ طواف کعبہ ہے، اور جو 2 اس کے اندر ہمارے واجب ہیں اس میں پہلا واجب جو ہے وہ صحیح